السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی اہلہ واہل بیتہ ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، عظمت و کبریائی، بزرگی اور برتری اکیلے اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے، اور ہزاروں انگنت درود و سلام اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتوں کا نزول ہو خاتم المرسلین امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کی بعثت مبارکہ سے برسہ برس کی ظلمتوں، تاریکیوں اور اندھیروں میں بھٹکی ہوئی انسانیت کو توحید و ایمان کی شمع ملی۔ محترم حاضرین، الحمدللہ آج دوسری تاخرات ہے۔ اس موقع کی مناسبت سے مجھے یہاں موقع دیا گیا ہے خطاب کے لیے، درس کے لیے۔ تو سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں، اور جس ٹاپک پر، جس عنوان پر بولنا زیادہ مناسب سمجھوں گا وہ یہی ہے کہ اس میں تذکیر اور نصیحت کا پہلو ہو۔ وہ اس اعتبار سے میرا عنوان ہے گناہوں کے خطرات اور اس کے نقصانات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل بنی آدم خطاء خیر الخطائین التوابون۔ وقال علیہ الصلاۃ والسلام الدعاء هو العبادہ۔ تمہیدی طور پر دعا کے تعلق سے کہوں گا کہ دعا عبادت ہے، اور عبادت کی اصل ہے۔ بلکہ مزید میں وضاحت یا تفصیل میں گئے بغیر بالکل واضح الفاظ میں دلائل کی روشنی میں چند باتیں عرض کروں گا کہ آج امت کی اکثریت، مسلمانوں کی اکثریت آج دعا نہیں کر رہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دعا جو ہے عبادت ہے، اور عبادت صرف اللہ کی جاتی ہے۔ میں تھوڑا سا سوال جواب کے انداز میں بیان کروں گا تاکہ آپ کی توجہ بھی رہے اور بات جو ہے کھل کر آپ کو سمجھ میں آئے۔ میں نے اپنے درس میں ابتدا میں کہا کہ آج مسلمانوں کی اکثریت دعا نہیں کر رہی ہے۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ صحیح ہے تو کس طرح ہے، اور غلط ہے تو کس طرح ہے؟ یہ دونوں باتیں سنیے آپ۔ پہلی بات تو میں نے یہ کہا کہ آج مسلمانوں کی اکثریت دعا نہیں کر رہی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے، سورہ مومن، قرآن کی ایک سورت ہے سورہ مومن۔ اس سورت کو سورۃ الغافر بھی کہا جاتا ہے۔ عربی نسخوں میں سورۃ الغافر ہے، انڈیا میں چھپنے والے قرآن کے نسخوں میں سورۃ المومن ہے۔ اس سورہ مومن کی یہ آیت ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَقَالَ رَبُّكُمْ ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ تمہارے رب کا یہ فرمان ہے، تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہے، آرڈر ہے، حکم ہے۔ تمہارے رب نے یہ کہہ دیا ہے ادعونی، مجھ سے مانگو، مجھ سے دعا کرو، مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ یہ آیت کا پہلا حصہ ہے، بڑے پیارے انداز سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے مخاطب ہے۔ وقال ربکم، تمہارے رب نے کہا ہے، تمہارے پروردگار نے فرمایا ہے۔ کتنا پیارا انداز ہے، دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربانی کرنے والا ہے، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے وہ، اس لیے اس کے کلام کی ابتدا خود بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوئی ہے۔ وہ رحمان ہے سب کے لیے، رحیم بھی ہے، مومنوں کے لیے بھی، کافروں کے لیے بھی۔
دنیا والوں کے لیے بھی آخرت والوں کے لیے بھی، ہر ایک کے لیے وہ رحمان اور رحیم، اس لیے کہ وہ رب العالمین ہیں۔ اور اسی رب نے کہا، فرمایا ادعونی، تم مجھ سے مانگو، مجھ سے ہی مانگو، کہوں تو بے جا نہ ہوگا۔ ادعونی، تم مجھ سے ہی مانگو، مجھ سے ہی پکارو، مجھ سے ہی دعا کرو، استجب لکم، تمہاری میں دعا قبول کروں گا۔ اس آیت کا انداز دیکھیے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا غضب کیسا ہے دیکھیے، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک جو لوگ میری عبادت سے از راہ تکبر روگردانی کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں، مجھ سے دعا نہیں کرتے، یعنی میری عبادت نہیں کرتے، سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب مرنے کے بعد وہ دوزخ میں ذلیل اور رسوا ہو کر داخل ہوں گے۔ یہ سورہ مومن کا ترجمہ ہے، کسی بھی تفسیر میں اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ جا کے پڑھیے، آپ بلکہ ایک ایک لفظ پر غور کیجئے۔ آپ تھوڑی سی وضاحت اس لیے میں کر رہا ہوں کیونکہ میں نے شروع میں ایک دعویٰ کیا، کہا کہ مسلمان آج دعا نہیں کر رہے ہیں، سمجھے آپ؟ اب آپ بولیں گے بھائی اتنے دعائیں کر رہے ہیں، اس کی انتہا نہیں ہے۔ حرم میں دعا ہو رہی ہے، مسجدوں میں دعائیں ہو رہی ہے، درگاہوں میں دعائیں ہو رہی ہے، گھروں میں دعائیں ہو رہی، سب جگہ ہو رہی ہے، لیکن حقیقت میں اس میں کی اکثریت اللہ تعالیٰ کو بالراست نہیں پکار رہے ہیں، ڈائریکٹ اللہ سے نہیں مانگ رہے ہیں۔ کیوں نہیں مانگ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان کو یہی سکھایا گیا، یہی بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے بابا سیڑھی ضروری ہے، سیڑھی کے بغیر تم اللہ تک پہنچ نہیں سکتے، پہلے اولیاء اللہ کا نہیں پہنچنا پڑتا، پھر اس کے بعد نبیوں کے پاس، نبیوں کے بعد پھر نبی، سارے انبیاء جو ہے آخری نبی کے پاس پہنچاتے، آخری نبی محمد مصطفیٰ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچاتے، اتنے لمبے جو ہے سلسلے ہے۔ اس کی دلیل یہ دیتے کہ ایک بادشاہ کے پاس، ایک وزیر کے پاس، ایک منسٹر کے پاس آپ جانا ہوتا ہے تو بغیر ریکمینڈ کے آپ نہیں جا سکتے، ہے نا، یہ دلیل دی جاتی۔ بے شک آپ منسٹر کے پاس، وزیر کے پاس بنا کسی ریکمینڈ کے نہیں جا سکتے، اس لیے کہ وہ آپ کو نہیں جانتا، آپ چور ہے، لچے ہے، لفنگے ہے، اچھے ہیں، برے ہیں، نہیں جانتا۔ اس کے پاس آپ کی صفائی کمپلین دینے والا، آپ کا ریکمینڈ کرنے والا بتانا ضروری ہے، اور رب وہ ہے جو علیم بذات الصدور، جو آپ کے دل میں کیا چھپا ہوا ہے وہ بھی جانتا ہے، اس کے سامنے وسیلے کی، ریکمینڈ کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ رب ایسا ہے، گنگوں کی بھی سنتا ہے، بہروں کی بھی سنتا ہے، انہ علیم بذات الصدور، زبان سے نہ بولے، دل میں کچھ وہ مانگتا ہے، پکار رہا ہے، دل کی صدا اللہ تعالیٰ تک پہنچ رہی ہے، وہ سن رہا ہے۔ تو اس اعتبار سے آج کیا کر رہے ہیں مسلمان؟ دعا میں گڑبڑ کر رہے ہیں۔ پہلے میں نے بتایا کہ مسلمان اللہ سے دعا نہیں کر رہے ہیں، دوسرا میں نے بتایا کہ دعا عبادت ہے، اور عبادت کس کی جاتی ہے بھائی؟ عبادت کس کی جاتی ہے؟ کس کی جائز ہے عبادت؟ صرف اللہ کی، اللہ کی نہیں بولیے، صرف اللہ کی، کیونکہ آپ نماز میں کیا دعا کرتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، بلکہ ترجمہ نہیں ہے اس کا، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مانگتے ہیں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ بندہ اللہ کی عبادت ایک طرف کرے اور دعا کسی اور سے کرے؟ اللہ نے یہاں پر عبادت کو اور دعا کو جوڑ دیا ہے، اور قیامت کی صبح تک سارے انسانوں کو اس قرآن کے ذریعے سے سبق دیا ہے کہ پوری عبادتوں کا لب لباب، اس کا نچوڑ، اس کا خلاصہ کیا ہے؟ دعا ہے۔ میرا یہ چیلنج ہے، آپ کو بتاؤں وہاں میں سورہ فلق سے سورہ فاتحہ سے سورہ ناس تک پورا قرآن کی 114 صورتیں ہیں، 114 صورتیں ہیں، پورے مکمل قرآن کا خلاصہ، اس کی سمری کس میں ہے؟ سورۃ الفاتحہ میں ہے، اور سورۃ الفاتحہ قرآن کی ام الکتاب ہے، ام الکتاب۔ سورہ فاتحہ کے 14 نام ہیں، 14 ناموں میں کچھ نام ایسے ہیں جس سے سورہ فاتحہ کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے، جیسے ام الکتاب،
سورہ فاتحہ کا ایک نام کیا ہے؟ ام الکتاب۔ مولانا ابوالکلام آزاد کی یہ کتاب ہے ام الکتاب، پڑھیے، آپ کو سورہ فاتحہ کی تفسیر ملے گی اس کو مکمل۔ صرف سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر انہوں نے بیان فرمائی ہے، کافی ضخیم کتاب ہے وہ۔ تو ام الکتاب، اور کہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کو سبع المثانی کہا۔ کیا کہا؟ سبع المثانی، یعنی یہ وہ صورت ہے جو بار بار دہرائی جاتی ہے، ریپیٹ کی جاتی ہے، اور اس کا ذکر بھی قرآن میں آیا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اے نبی ہم نے آپ کو 7 دہرائی جانے والی، بار بار ریپیٹ کی جانے والی سورت الفاتحہ اور قرآن کریم بھی عطا کیا ہے، جبکہ قرآن ہی کی صورت ہے سورہ فاتحہ۔ پھر دونوں کو الگ الگ ذکر کیوں کیا؟ اس کی اہمیت اور فضیلت بتانے کے لیے۔ پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ، اور پورے سورہ فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب پورے مسلمانوں سے ہماری اپیل ہے، زندگی میں ایک مرتبہ کم از کم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں۔ قرآن پر صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے۔ قرآن پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ قرآن کے معنی مفہوم کو پڑھے، سمجھ کے پڑھے یا نہیں پڑھے۔ اگر آپ نے قرآن کے معنی مفہوم کو سمجھ کے بغیر پڑھا تو قرآن کریم کی آپ پر لعنت ہوتی ہے۔ میرے الفاظ کو غور کیجیے آپ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اللہ کے دربار میں اپنی امت کی شکایت فرمائیں گے۔ کیا فرمائیں گے؟ شکایت بھی فرمائیں گے، سفارش بھی ہوگی ایک مرحلے میں۔ آپ شافی کوثر ہے، سمجھے آپ، شافی محشر بھی ہے، ساقی کوثر بھی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی کی زبانی امت مسلمہ کی شکایت بھی درج ہوگی۔ اس کا ثبوت کیا ہے؟ قرآن کریم کی آیت۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، اے میرے پروردگار میری اس امت نے اس قرآن کو کیا کر دیا ہے؟ چھوڑ دیا تھا۔ یہ آیت کا ترجمہ ہے، مفہوم ہے۔ کون سی آیت؟ جو سورہ فرقان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے قیامت کے دن اللہ کے نبی اللہ کے دربار میں فرمائیں گے، شکایت کریں گے۔ وقال الرسول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یا ربی، اے میرے پروردگار، ان قومی، میری امت نے، میری قوم نے، ھذا القرآن مہجورا، اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ مفسرین نے مہجورا کے کئی معنی بیان کیے ہیں، مہجورا کے کئی معنی بیان کیے ہیں، جو آج کے دور میں، آج کے زمانے میں، آج کے وقت میں، رمضان کے مہینے میں پوری طرح فٹ آتی ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور یہ آیت۔ کس طرح امت نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، کیسے چھوڑا ہے؟ آج مسلمان قرآن پڑھ رہے ہیں، کثرت سے قرآن پڑھ رہے ہیں، بلکہ بعض حفاظ کا تو حال یہ ہے زیادہ پیسے کی حرص اور لالچ میں 2 دہے 3 دہے 5 دہے 5 مسجدوں میں 5 دہے سناتے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں کہ قرآن زیادہ پڑھیں گے، زیادہ سنیں گے تو زیادہ ثواب ملے گا؟ یقیناً قرآن کا پڑھنا ثواب ہے، لیکن قرآن کی بے حرمتی کرنا، قرآن کے حکم کی خلاف ورزی کرنا، اللہ کا حکم ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ٹہر ٹہر کر سمجھ کر پڑھو۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اللہ کا حکم ہے یہ۔ اور آپ کے قاری صاحب کیا پڑھ رہے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ایسا کاٹ رہے ہیں کھیتی، پتہ نہیں اس کی کہاں آیت۔ بعض تو ایسے حفاظ بھی ہے ایک پارے میں سے تیسرے پارے میں کود رہے ہیں۔ پورے پیچھے کے لوگ تو سننے والے تو سونے والے تھوڑے ہیں، تھوڑے جاگنے والے، تھوڑے جو ہے بے ہوش ہیں، تھوڑے کچھ غور سے سن رہے ہیں لیکن ان کو سمجھ میں نہیں آتا۔ کیوں نہیں آتا؟ ان کی زبان عربی نہیں ہے، بس عبادت سمجھ کے کھڑے ہوئے کام۔ یہ حال ہے امت کا آج۔ تو اللہ کے نبی کی یہ شکایت بھی ہوں گی کہ فرمائیں گے میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ میں بتا رہا تھا کہ مفسرین نے مہجورہ کے کئی معنی بیان کیے۔ قرآن کو پڑھنا لیکن سمجھ کر نہ پڑھنا بھی مہجورہ ہے۔ قرآن کو سمجھنا
اور عمل نہ کرنا بھی محجورہ ہے۔ قرآن کو چھوڑ کر کسی اور کتابوں میں، کسی اور چیزوں میں لگے رہنا، مصروف رہنا، یہ بھی محجورہ ہے، یا قرآن کے حکم کے خلاف چلنا یہ بھی محجورہ ہے۔ اس اعتبار سے دیکھیں آپ، پوری امت کی اکثریت قرآن کو طاق نسیان بنا لی ہے۔ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، جزدان و حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، قرآن کے ساتھ یہ حال ہوتا ہے۔ تو آج امت نے قرآن کے اوپر ایمان تو رکھتی ہے، لیکن قرآن کی توہین کر کے، قرآن کو جو ہے تیز رفتاری کے ساتھ پڑھ کے اس کی توہین کر رہی ہے۔ جبکہ خوشخبری ہے ان کے لیے جو قرآن پڑھتے ہیں اور پڑھنے کے درمیان اگر ان کو پڑھنا نہیں آتا، روانی سے نہیں آتا، اٹک اٹک کے پڑھتے ہیں، ان کی فضیلت دیکھیے۔ والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ ولہ اجران۔ صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو اللہ کا کلام قرآن پڑھتا ہے، سمجھ کے پڑھتا ہے اور اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، پڑھنا نہیں آتا پھر بھی کوشش کرتا ہے، جذبہ ہے اس کا شوق ہے، اس کی لگن ہے، قرآن سے وابستگی ہے، قرآن سے محبت ہے، پڑھنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو ڈبل اجر ہے، دگنا اجر ہے اس کو۔ ایک تو قرآن پڑھنے کا ثواب ہے، پھر اٹک اٹک کر بار بار پڑھنے کا ثواب ہے۔ اور فضیلت سنیے آپ، قیامت کے دن جو قرآن کے عاملین ہوں گے، قرآن کو جنہوں نے پڑھا ہوگا، سمجھا ہوگا، قرآن کے حفاظ ہوں گے، رٹو طوطے نہیں، قرآن کے عامل، قرآن پہ عمل کرنے والے عالم، علماء، حفاظ قرآن، جنہوں نے دین اور شریعت کو سمجھا ہے، ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن خوشخبری سناتے ہوئے فرمائے گا اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا۔ اے قاری، اے حافظ، اے عالم، اے عامل قرآن، اے سچے مسلمان، تو قرآن پڑھتا جا ترتیل کے ساتھ اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا، جس طرح تو دنیا میں کما کنت ترتل فی الدنیا، جس طرح تو دنیا میں ٹہر ٹہر کر پڑھتا تھا، تیری آخری منزل وہ ہوگی جہاں تو آیت پر رک جائے گا۔ اب اس حدیث کی روشنی میں آپ دیکھیے، جو لوگ قرآن کو سمجھ کر پڑھتے ہیں، ترتیل کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو جنت کی پوری سیڑھیاں پار کریں گے اور اونچی منزل میں ہوں گے، اور جو تیز رفتاری کے ساتھ پڑھیں گے آدھی راستے میں جا کے اٹک جائیں گے۔ وہ ان کی تلاوت پوری ختم قرآن ہو گیا، ان کے پاس پورا قرآن انہوں نے ختم ہی کر دیا، ابھی منزلیں باقی ہے۔ تو دیکھا آپ نے، تو آج امت نے، پوری مسلمانوں کی اکثریت نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ تو قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن کی تجدید کرنا ہے۔ ماہ رمضان قرآن کا ایک سالانہ سبق دینے کے لیے آیا ہے کہ اب تک تم ایک سال تک جو کچھ بھی غلطیاں کیے تھے، گناہ کیے تھے، پھر اثر نو تلافی کرو، معافی مانگو، اللہ سے گڑ گڑا کر دعائیں کرو اور اپنی حالت کو سدھارو۔ اب میرا دوسرے سوال کا جواب کہ امت مسلمہ نے قرآن کے ساتھ جو مذاق کیا ہے، اس کے بعد آج میں آپ کے بتاؤں گا کہ دعا میں آج مسلمان شرک کر رہے ہیں، دعا نہیں کر رہے ہیں۔ جو اللہ کو چھوڑ کر مانگتے ہیں وہ دعا نہیں کہلاتی، یاد رکھیے۔ غیر اللہ سے دعا کرنے والے شرک کرنے والے ہیں، اور شرک کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ بغاوت ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ غیر اللہ سے دعا مانگنا کیا ہے؟ شرک ہے۔ ان الذین یدعون من دون اللہ، جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں، ان کی مثال قرآن میں اللہ نے کیسی دی ہے؟ کبیت العنکبوت۔ قرآن کی ایک سورت ہے جس کا نام سورۃ العنکبوت ہے، مکڑی والی سورت۔ مکڑی کی مثال اللہ نے قرآن میں دی ہے سمجھانے کے لیے شرک کا گناہ کتنا بڑا ہے، شرک کا گھر کتنا بوسیدہ ہوتا ہے، شرک کی قباحت کتنی بڑی ہے، یہ بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مکمل سورت نازل فرمائی جس کا نام سورۃ العنکبوت ہے۔ آپ نے کبھی مکڑی کا جالا دیکھا ہے؟ مکڑی کا گھر دیکھا ہے آپ نے؟ نہیں دیکھا ہے تو بالراست جا کر دیکھیے کہاں پر ہے مکڑی جالا بناتی ہے، گھر بناتی ہے، وہ بھی دیکھیے۔ اور ساتھ میں کوئی چوزا ہوتا ہے، کوئی کبوتر ہے، اس کا گھر بھی دیکھیے آپ۔ ایک چوزے کا گھر،
ایک چڑیا کا گھر کتنا مضبوط ہوتا ہے اور مکڑی کا گھر کیسا ہوتا ہے. تو شرک کرنے والے، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے دعا کرنے والے شرک کرنے والے ہیں، تو ان کا گھر کیسا ہے؟ مکڑی کے گھر کے جیسا ہے. اور مکڑی کا گھر کیا ہے؟ سارے گھروں میں سب سے بوسیدہ ہے. اب پتہ یہ چلا کہ جو قوم، جو مسلمان اپنی عبادتوں میں اللہ کے علاوہ دوسروں کو شریک کر رہے ہیں، ان کی پوری زندگی کی عمارت مکڑی کے گھر کے جیسی ہے. کبھی بھی وہ ڈھہ سکتی ہے، گر سکتی ہے، ٹوٹ سکتی ہے. اور اس کے بالمقابل توحید اور کلمہ طیبہ کی مثال اللہ تعالیٰ نے ایک مضبوط پائیدار درخت سے دی ہے. کشجرۃ طیبۃ اصلھا فی السماء، جس کی جڑیں جو ہے زمین کے اندر اور جس کا جو ہے تنا آسمان کو چھو رہا ہے. تو اللہ ہی سے مانگنا یہ توحید ہے، اور اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے مانگنا یہ کیا ہے؟ شرک ہے. آج مسلمان ہر جگہ شرک کر رہے ہیں، پوری زندگی شرک سے ڈوبی ہوئی ہے. رمضان کے مہینے کو بھی انہوں نے نہیں چھوڑا. جتنی دعائیں ہیں، آپ جتنے مسلمان دعائیں کرتے ہیں، دعاؤں کی جتنی کتابیں یا جتنی دعائیں پڑھتے ہیں، ہر دعا میں کہیں نہ کہیں مسٹیک ہے، بدعت ہے، الا ماشاء اللہ. اب آپ دیکھیے، رمضان کے متعلق ہی ہم بات کرتے ہیں. رمضان کا مہینہ ہے، لوگ کیا کرتے ہیں؟ سحری کرتے ہیں نا. سحری میں ایک نیت باندھتے ہیں. کیا نیت کرتے ہو؟ نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من صوم رمضان. قرآن اور حدیث سے صحیحہ کی کسی کتاب میں، بلکہ ضعیف کہیں بھی نہیں ہے اس نے کہیں بھی، نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من صوم رمضان. اور آج کا مسلمان جب تک یہ نیت نہیں باندھتا، اچھی طرح مضبوط نہیں باندھتا، اس کا روزہ ہوتا ہی نہیں. یہ اس کا عقیدہ ہے نہیں؟ یہ بتائیے، نیت ایسی کرتا نہیں کرتا ہوں. اگر بائی مسٹیک وہ بھول گیا تو سمجھتا میرا روزہ آج کا ہے کہ نہیں کی، اس لیے کہ میں نویت ان اصوم غدا پڑھا ہی نہیں بولتا بھائی. اب آپ دیکھیے، ابتدا ہوئی ہے رمضان کے روزے کی، ابتدا بدعت سے ہوئی ہے. بدعت سے ابتدا ہوئی ہے، توحید سے نہیں، سنت سے نہیں. سنت میں کیا ہے؟ سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من لم یجمع صیام قبل الفجر فلا صیام لہ. جو صبح کے وقت، صبح صادق میں، صبح کاذب میں، صبح کی دو قسمیں ہیں، ایک صبح کاذب ہے اور دوسری صبح کاذب ہے، صادق ہے. یعنی دو صبح ہوتی ہے. پہلی جو صبح ہے صبح کاذب، جس کا مطلب ہے سحری کا وقت. جو سحری کے وقت روزے کا ارادہ نہ کرے، دل میں نیت نہ کرے، فلا صیام لہ، اس کا روزہ نہیں ہوتا. یہ حدیث ہے اللہ کے نبی کی. اور آج کے مسلمان نیت کب کرتے بھائی؟ 8 بجے 9 بجے نیت کرتے، کھا لے کے سو جاتے، نماز پڑھ لے کے سو جاتے، پھر نیت کرتے ہیں. بعض لوگ نویت ان اصوم غدا. پہلی چیز تو یہ بدعت سے ابتدا ہوئی، پھر نیت جو ہے صحیح نہیں ہوئی، اس لیے کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے. زبان سے الفاظ ادا کرنا نیت نہیں کہلاتا. صرف حج اور عمرے کے لیے یہ الفاظ کا اظہار ضروری ہے. لبیک اللہم لبیک، لبیک حجتن، لبیک عمرتن، وہاں پر زبان سے الفاظ ادا کرنا نیت کے لیے ضروری ہے، کنڈیشن ہے. لیکن دیگر عبادتوں میں، نماز کے لیے، روزے کے لیے، صدقہ خیرات کے لیے، جتنے بھی عبادتیں کر رہے ہیں، اس کے لیے الفاظ کا زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں ہے، شرط نہیں ہے. شرط کیا ہے؟ دل میں ارادہ کرنا ہے. دل میں ارادے کا نام نیت ہے. اب دیکھیے، ابتدا ہوئی ہے بدعت سے، غیر شرعی طریقے سے، اور دن تمام پورے سونے میں، ایل فیل بکنے میں، غیبت چغلی میں اور غلط نظارے دیکھنے میں پورا روزہ برباد ہوا. افطار کا وقت آیا، افطار کو بھی بدعتوں سے نہیں چھوڑا. اللہ کے نبی کی سنت ترک کر دیا. نبی کی سنت کیا ہے بتائیے؟ سورج غروب ہوتے ہی افطار کرنا.
اور یہاں پر امام صاحب مؤذن صاحب بیٹھے ہوئے ہیں بھی انتظار میں، 5 منٹ 6 منٹ 7 منٹ دھن بول کے سرن بجاتے، پورے لوگ جو ہے 7-8 منٹ کے بعد افطار کھول رہے ہیں۔ اور اللہ کے نبی کی سنت سنیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال امتی بخیر، میری امت مسلمان خیر پر اس وقت رہیں گے، اس وقت تک خیر پہ رہیں گے جب تک کہ یہ افطار میں جلدی کریں گے اور سحری میں تاخیر کریں گے۔ یہاں بالکل الٹا ہو گیا معاملہ، پورا خلاف ہے سنت، پوری زندگی 3 بجے سحری کھا کے سو گئے، جلدی کر لیے، اور جہاں جلدی کرنا تھا افطار کرنا تھا وہاں 7 منٹ لیٹ کرے۔ نبی کے سنت کے خلاف پوری زندگی گزر رہی ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا یہودی قوم، اسلام کے دشمن، انسانیت کے دشمن، وہ جب روزہ کھولتے ہیں تو لیٹ روزہ کھولتے ہیں، سورج غروب ہونے کے بہت بعد کھولتے ہیں، جیسا کہ آج کے مسلمان کھول رہے ہیں 6-7 منٹ کے بعد۔ تو کس کے طریقے پہ چل رہے ہیں؟ یہاں پہ بھی گڑبڑ، اور مزید گڑبڑ کیا کر رہے ہیں؟ روزہ کھولنے کی بھی ایک من گھڑت دعا ہے، اللہم لکا سمتو و بکا آمنتو و علیکا توکلتو علی رزقکا افطرتو۔ یہ ضعیف حدیث ہے، یہ حدیث نہیں ہے، بلکہ افطار کرتے وقت، کھاتے پیتے وقت اللہ کے نبی کی سنت کیا ہے؟ سم اللہ، اللہ کا نام لے کر کھاؤ، کل بھی امینک، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، اپنے سامنے سے کھاؤ۔ یہ صحیح حدیث، اللہ کے نبی نے یہ تعلیم دی اپنی امت کو۔ لیکن پتہ نہیں کہاں سے لوگ یہ 7 منٹ 8 منٹ اتنا تاخیر کر کے، اور جب روزہ کر رہے ہیں تو نویتو، چونکہ بدعتیں اتنی ہو گئی ہے کہ اب بدعتوں سے امت کو نکالنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ ایسی دکھ رہا نہیں، لیکن مشکل نہیں ہے، یاد رکھیے جو نبی کے چاہنے والے ہیں، اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، سچے مومن ہیں، ان کے لیے بدعتوں کو چھوڑنا مشکل نہیں، بہت آسان ہے۔ کیوں؟ اللہ کا حکم ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ وہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ ہمارے امام نے کیا کیا، فلاں نے کیا کیا، نہیں۔ یہی تو ہے آج امت کے اندر بگاڑ۔ تو آج پوری امت کا حال یہ ہے کہ امت جو ہے دین سے بہت دور ہیں، سنتوں سے بظاہر محبت ہے، حقیقت میں بدعتوں سے اتنی محبت ہے کہ بدعت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تیار ہے بھائی؟ آپ لوگ تو چھوڑ دیں گے انشاءاللہ، کیونکہ برسوں سے مسجد میں آ رہے ہیں، اہل حدیث مسجد میں آ رہے ہیں، قرآن حدیث کے ماننے والے ہیں، صحابہ کرام کے طریقے کے ماننے والے ہیں، لیکن جن کو پتہ ہی نہیں ہے، غلطی سے مسجد میں آ گئے یا ایک مرتبہ آ گئے، خیر کوئی بات نہیں ہے، سب کے لیے ہم دعا کریں گے اللہ پوری امت کو توفیق دے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ جو ہے غلط طریقے پر چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو نیک توفیق عطا فرمائے، قرآن و حدیث پر چلنے والا بنائے۔ ہر قسم کی بدعت سے نفرت جب تک نہیں ہوگی، بدعت سے نفرت ہونا، محبت ہوگی تو نجات نہیں ہوگی، یاد رکھیے۔ آپ بولیں گے کیسا؟ سنیے حدیث۔ قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی پوری امت کو دیکھ کر خوش ہوں گے، جنت میں داخلہ ہو رہا ہے، جنت میں انٹری ہو رہی ہے، بے حساب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی جنت میں جا رہے ہیں اللہ کے حکم سے۔ اچانک ایک مرحلہ ایسا آئے گا کہ آپ کے امتیوں کو روک دیا جائے گا۔ کیا کیا جائے گا؟ روک دیا جائے گا، انٹری نہیں کی جائے گی، انٹر جنت میں داخل ہونے سے روک دیا جائے گا۔ تو اللہ کے نبی فرمائیں گے یہ میرے امتی ہے، انہیں کیوں روکا جا رہا ہے؟ سنیے، اپنے خاندان میں، اپنے اہل و عیال میں، اپنے بھائی، اپنے رشتہ دار، اپنے اڑوس پڑوس بھی اگر واقعتاً بدعت پہ چل رہے ہیں تو بڑے افسوس کا مقام ہے۔ پہلے ہم کو فکر ہونی چاہیے ان کو بدعتوں سے نکالنے کی، کیونکہ بدعت اچھی نہیں ہوتی۔ کلو بدعت ضلالہ، ہر بدعت گندگی ہے، گندگی کبھی اچھی نہیں ہوتی۔ یہ اچھی بدعت، یہ بری بدعت نہیں ہے۔ کلو بدعت ضلالہ و کلو ضلالۃ فی النار، سمجھ گئے بات؟ تو ساری بدعتیں کہاں لے جانے والی ہے؟ جہنم میں لے جانے والی ہے۔ سنت کا طریقہ، نبی کا طریقہ جو واقعی اہل سنہ والجماعت ہے، اہل سنت ہے، اہل الجماعت ہے اور اہل الحدیث ہے،
تو وہ جنت میں جائیں گے اگر واقعتاً محبت ہے اللہ کی خاطر نبی کے طریقے سے سب چھوڑنے کے لیے تیار ہے. کیوں کہ اللہ کا حکم ہے, یہ اللہ کا حکم ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تک تم نبی کے فیصلے پر راضی نہیں ہوں گے اللہ کی قسم تم مومن نہیں بن سکتے. فلا وربک لا یؤمنون, اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا کہ قسم ہے تیرے رب کی اے نبی یہ لوگ مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک کہ تیرے فیصلے پر تمہارے فیصلے پر یہ راضی نہ ہو جائیں. نبی کی ہر بات سر آنکھوں پر ہونا چاہیے. لیکن کہاں ہے بات تو بنی ہوئی بات اب تک بنی ہوئی ہے. کیسی بنی ہوئی ہے؟ دامن ہے میرے ہاتھ میں پیران پیر کا, بات وہاں بنی ہوئی ہے. کعبہ جھکا ہوا ہے محمد کے شہر میں, بات بنی ہوئی ہے. حج کے لیے جا رہے ہیں, عمرہ جا رہے ہیں اور ہاتھ پہ امام ضامن باندھ کر جا رہے ہیں. کہاں چھوڑا ہے مسلمانوں نے؟ شرک کو کوئی بھی نہیں چھوڑا, ہر جگہ شرک. بلکہ آج بھی چورے چھپے وہاں پر بھی جا کے شرک کر رہے ہیں لوگ. اتنا شرک, بارش ہو رہی ہے حرم میں تو پانی لے کر پورا مل لے رہے ہیں, جسم پہ ڈال لے رہے ہیں. یہ کون سا طریقہ ہے آخر؟ یہ کون سی عقیدت ہے؟ اب دیکھنے والوں کو پیچھے ڈال لیتے, ویڈیو آ جاتا, سمجھتے کہ چلو کیا عقیدت ہے, کیا عاشق رسول ہے بولتے. یہ حال امت کی صورتحال کا. تو سارا معاملہ چکر کس کا ہے بولیے؟ عقیدت کا ہے. اب اتنے حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اب آپ جا کر کسی سے پوچھئے کہ بھائی یہ حدیث ہے, یہ آیت ہے, قرآن کی آیت ہے, یہ حدیث ہے, صحیح ہے, تو ان کو بتایا جاتا ہے وقت پہ افطار کرنا, سورج غروب ہوتے ہی کرنا ہے, دین کی کچھ باتیں بتائی جاتی ہے, انکار کر دیتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ نہیں بھائی یہ عقیدے کا معاملہ ہے, آپ کا دین آپ کے ساتھ, ہمارا دین ہمارے ساتھ, یہی بولتے. لکم دینکم ولی دین, آپ تم اپنے عقیدے پر رہو, ہم اپنے عقیدے پر رہتے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ سب کا عقیدہ الگ الگ ہے کیا؟ سنیوں کا عقیدہ الگ, شیعہ کا عقیدہ الگ, اہل حدیث کا عقیدہ الگ, حنفیوں کا الگ, سہروردیوں کا الگ, چشتیوں کا الگ, ہری ٹوپیوں کا الگ, پیلی ٹوپیوں کا الگ, سب کا الگ الگ ہے عقیدہ. بنا لیے یہ سب بنا لیے اپنے اپنے عقیدے کو, اور عقیدہ ہی ہے. اگر عقیدہ صحیح ہے تو نجات ہے, عقیدہ صحیح نہیں ہے تو نجات نہیں ہے. سنیے ایک حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی. ایک نوجوان اللہ کے نبی کے پاس آیا, جاء اعرابی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ. کیا ان کے اندر محبت تھی؟ دیکھیے دین سے محبت کیسی تھی. ایک دیہاتی آ کر بھی سوال کر رہا ہے تو کس انداز سے کر رہا ہے, کیا سوال کر رہا ہے. آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں بھائی؟ چھوٹے چھوٹے بیکار سوال نہ کرتے, اپنے مطلب کے سوال نہ کرتے. علماء سے بھی کوئی فار ایگزامپل کوئی غلط کام میں کر رہا ہوں تو غلط کام کو ثابت کرنے کے لیے, اس کی دلیل کے لیے, ثبوت کے لیے علماء سے وہ سوال اپنے ذہن میں رکھ کر اس حساب سے سوال پوچھتے, تو عالم صاحب بھی اس حساب سے جواب دیتے. ان کو بیک گراؤنڈ نہیں معلوم رہتا. اب ان کو دلیل مل جاتی, خوش ہو جاتی. ہندوستان دارالحرب ہے, سود کھا سکتے, چلو دلیل مل گئی, عالم صاحب بول دیے. حرام کا کھا رہی, پوری حرام میں پوری زندگی گزر رہی ہے. سود ہے قیامت تک. اللہ نے فرمایا یہ حربا من اللہ و رسولہ, اللہ سے, اللہ کے رسول سے جنگ کرنے کے برابر ہے. آج مسلمانوں کی اکثریت سود خور بنی ہوئی ہے, ہر جگہ سود ہی سود ہے الا ماشاء اللہ. اب آپ بتائیے کون سی دعا کریں گے؟ کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی. تو امت مسلمہ آج عقیدے میں ناکام ہے, فیل ہے. ان کو جب تک عقیدہ صحیح نہیں کریں گے درست نہیں ہوں گی. تو میں کیا بات بتا رہا تھا؟ ایک واقعہ سنا رہا تھا, حدیث آپ لوگوں کو جانچنے کے لیے. کہاں پر ہیں آپ لوگ؟ بولیے, کوئی بھول گئے؟ اللہ رحم کرے, آدم کی اولاد ہے نا, ہم سب بھولتے.
ایک اعرابی آیا، یہی بولا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جا اعرابی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ، صحیح ہے، بخاری مسلم متفق علیہ حدیث ہے۔ ایک اعرابی آیا، اعرابی کس کو بولتے؟ دیہات میں رہنے والے کو بولتے، گاؤں میں رہنے والے۔ ایک گاؤں کا آدمی آیا اللہ کے نبی کے پاس، آ کر ڈائریکٹ سوال کرنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے ایک ایسا عمل بتا دیجئے جس پر میں عمل کر کے جنت میں داخل ہو جاؤں۔ ماشاءاللہ، کتنا بڑا سوال کیا کہ میں عمل کر کے جنت میں جاؤں، دامن پکڑ کے نہیں۔ کتنا بھی پاپی ہو، شرابی ہو، پیرانے پیر کا جھنڈا چڑھا لیا، غوث اعظم دستگیر کی 11ویں کر لیا تو جنت۔ اور ایک جگہ جنت کا دروازہ بھی ہے، معلوم ہے آپ کو؟ جنت کا دروازہ، جنت کی کھڑکی بھی ہے، اس میں سے جو داخل ہو گیا ہمیشہ جنت میں چلے گیا۔ کیسا کیسا الو بنا رہے لوگوں کو، کتنا جو ہے شرک میں پوری امت کو تباہ کر رہا۔ تو مجھے آپ ایسا عمل بتائیے جس پر عمل کر کے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ غور سے سنیے حدیث۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، تو اللہ کی عبادت کر، تو اللہ ہی کی عبادت کر، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر۔ نمبر 1، پہلے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ نصیحت کی کہ اگر تو ایسا عمل چاہتا ہے کہ جس پر عمل کر کے تو جنت میں جائے تو سب سے پہلے تو اللہ ہی کی عبادت کر، اس کے ساتھ شرک نہ کر۔ اس کو پہلے نمبر پر رکھیے، آپ فرسٹ نمبر پر رکھیے۔ دوسرے نمبر پر آئیے اس کے بعد۔ پہلا نمبر مطلب یہ کہ بنیاد ہے، وہ پہلا نمبر مطلب ہماری زندگی کی کامیابی کامرانی کی بنیاد ہے، فاؤنڈیشن ہے وہ۔ پہلے نمبر عقیدہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا صحیح عقیدہ جس میں شرک نہ ہو، ٹھیک ہے۔ دوسرا نمبر وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، اور 5 وقتہ نمازوں کو تو قائم کر۔ دوسرے نمبر پر آپ نے بتایا، ترتیب بتائی اس کی، پہلا نمبر، دوسرا نمبر۔ پھر اس کے بعد کیا فرمایا آپ نے؟ وَتَصُومَ رمضان، رمضان کے روزے رکھو۔ وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ المفروضہ، اور زکوٰۃ جو اللہ نے فرض کیا ہے زکوٰۃ ادا کرو۔ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے کچھ اہم ارکان اس کو بتا دیے۔ پھر یہ شخص جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کے ایک جملہ کہہ رہا تھا، وہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ابھی جو جن باتوں کی مجھے نصیحت فرمائی ہے، واللہ میں اس میں نہ کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا، لا ازید فیہا ولا انقص منہ شیئا، کچھ بھی برابر، یعنی زیادتی بھی نہیں کروں گا، کم بھی نہیں کروں گا، جتنا آپ نے بتایا، جیسا بتایا ویسا عمل کروں گا انشاءاللہ۔ یہ کہہ کر وہ واپس جا رہا تھا۔ فلما ولا، جب وہ واپس جا رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے صحابہ کرام کو اللہ کے نبی نے اٹھایا اور فرمایا من سرہ ان ینظر رجلا من اہل الجنہ فلینظر الی ھذا، جس کو بھی یہ اس بات کی تمنا ہو کہ اس دھرتی پر، زمین پر چلتا ہوا جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے تو اس نوجوان کی طرف دیکھو، آپ نے فرمایا۔ اتنی بڑی خوشخبری آپ نے اس نوجوان کو بھی دی، اور یہ عقیدہ رکھنے والے قیامت تک ان سارے لوگوں کے لیے یہی خوشخبری ہے۔ جنتی بننے کے لیے، جنت میں داخل ہونے کے لیے عقیدہ صحیح ہونا ضروری ہے۔ اب مثال کے طور پر تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، آپ نے عقیدہ نکال دیا، عقیدہ کچھ بھی نہیں ہے، جیسا کہ آج لوگ بولتے بھائی اپنے اپنے عقیدے پہ رہو، سب کے ساتھ مل کے رہو، گنگا جمنی تہذیب ہے، یہ سناتے نا، سب کے ساتھ مل رہے ہیں، کھا رہے ہیں، افطار کی پارٹیاں، دعوتوں میں بھی جا رہے ہیں، سیاسی پارٹیوں میں بھی کھا رہے ہیں، کیسا ہے کیا ہے پتہ ہی نہیں ہے، صرف شو دکھنے کے لیے ہم بھی ہیں ان کے ساتھ۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو عقیدے کو اگر نکال دیا جائے، بھائی عقیدے کی بحث نہ کرو، عقیدے کی بات مت کرو، آپ دوسرے میں سب میں کمپرمائز ہے، نماز میں وقتی طور پر مل جا رہے ہیں، اگر 5 وقت کی نماز نہیں ملے تو کم سے کم جنازے میں بھی دیکھا ہوں گا آپ نے، حنفی مساجد میں اہل حدیث بھی جا کر پڑھ لیتے ہیں، پڑھتے نہیں؟
یا حنفیوں کا جنازہ مسجد اہل حدیث میں بھی آتا ہے، لوگ بھی پڑھ لیتے، بہرحال نماز تو پڑھ لیتے ہیں۔ شادیوں میں بھی کمپرومائز ہو جاتا ہے، ادھر حنفی بچی ہے اور ادھر اہل حدیث بچہ ہے، ٹھیک ہے بھائی چل جاتا، سب چل رہا ہے، ہر چیز کو قبول کر لیے۔ اب بعض دفعہ کیا ہوتا، نماز کے معاملے میں بعض لوگ بولتے بھائی یہ ان کے پیچھے نہیں پڑھنا، ان کے پیچھے نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے پڑھنا نہیں پڑھنا وہ بات کی چیز ہے، پہلے نماز تو پڑھو۔ آپ صحیح مسجدیں الحمدللہ ایک دو نہیں ہیں، حیدرآباد میں ہماری قرآن حدیث پر صحیح نماز ہونے والی 200 مسجدیں الحمدللہ۔ پہلے دور تھا ایک کہ گنے چنے مسجدیں ہوتی تھی، خود ہمارے بچپن میں یہ ایک چھٹی یا ساتویں مسجد ہوں گی جو یہاں پر موجود تھی اور اتنی توسیع ہوئی، ورنہ جو ہے دور دور تک صحیح قرآن و حدیث کے مطابق نماز پڑھنے والی کوئی مسجد نہیں ہوا کرتی تھی۔ یہ اللہ کا کرم ہے، دین کی دعوت، کتاب و سنت کی دعوت آج چپے چپے میں پھیل رہی ہے، عام ہو رہی ہے، لیکن اور اس میں بڑھنے کی ضرورت ہے۔ جیسے کچھ سالوں پہلے احناف کی مساجد میں کہیں پر بھی تاخیراتوں کا اہتمام نہیں ہوتا تھا، آج ہو رہا، پوری مسجدیں کھلی ہوئی ہے، کچھ تبدیلی آئی۔ اللہ توفیق دے سارے حنفیوں کو قرآن و سنت ماننے والے، قرآن و سنت کے پیروکار بنا دے۔ ہم ان سے نفرت نہیں کرتے، ہم کسی سے نفرت نہیں کرتے، اہل حدیث کسی سے نفرت نہیں کرتا۔ حب للہ والبغض للہ، اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے دوستی، دوستی دشمنی صرف اللہ کے لیے، اس مقصد کی خاطر ہم کام کرتے ہیں اور کوئی کسی کو لالچ نہیں دیتے۔ بلکہ بعض تو گمراہ ایسے کرتے ہیں بھائی وہاں فتح دروازے کی مسجد میں جاؤ، ایک نماز پڑھو 50 روپے ملتے ہیں، ہم بچپن میں سنتے تھے، اس طرح گمراہ کرتے ہیں لوگ۔ ان کو امریکہ سے پیسہ آتا، کلنٹن سے آتا، کیا امریکہ والا کئی کو پیسہ بھیج رہا، تم کو کرسچن بناؤ بول کے بھیج رہا، یہودی بناؤ بول کے بھیج رہا، لا حول ولا، کتنے الزامات، کیسا جھوٹ ہے دیکھیے آپ۔ تو بھٹکانے والے، گمراہ کرنے والے گمراہ کرتے رہیں گے، لیکن صحیح دین یہی ہے۔ میں آپ کے سامنے سنا رہا ہوں، یہ کسی مسلک کی بات نہیں ہے، بخاری و مسلم کی صحیح حدیث سنایا ہوں ابھی، دلنی علی عمل اذا عملت دخلت الجنہ، مجھے ایسا عمل بتائیے کہ جس پر عمل کر کے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، کہ تم اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، وتقیم الصلاۃ المکتوبہ، 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرو، وتؤدی الزکاۃ المفروضہ، اور صاحب زکوٰۃ ہے تو زکوٰۃ ادا کرو، وتصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھو۔ اور دوسری احادیث میں حج کا بھی ذکر آیا ہے، اگر صاحب استطاعت ہے تو حج کرو۔ تو دین ہمارا اللہ کا نازل کردہ ہے، اللہ نے نازل کیا ہے اپنے نبی پر۔ اور آپ کو یہ بات بھی میں کلیئر کر دوں کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح قرآن کو نازل کیا ہے اسی طرح حدیث بھی نازل کیا ہے۔ بعض لوگ کیا سمجھتے، اللہ نے صرف قرآن نازل کیا، یہی سمجھتے نا؟ اللہ نے قرآن ہی نہیں حدیث بھی نازل فرمائی ہے۔ سمجھنے میں ذرا غلطی ہوئی ہے مسلمانوں سے۔ کیا غلطی ہوئی ہے؟ وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے قرآن نازل کیا ہے، قرآن جو ہے وحی کی ایک شکل ہے، وحی جو اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اپنا میسیج، اپنا پیغام، اپنی وحی بھیجتا ہے، اس کو الوحیو کہتے ہیں۔ دل میں بات ڈالنے کو اللہ تعالیٰ نبی کے دل میں بھی بات ڈال دیتا ہے، کبھی جو ہے جبرائیل علیہ السلام آ کے آپ کو اللہ کا پیغام سناتے ہیں، کبھی اللہ کے نبی کو خواب کے ذریعے سے بتایا جاتا ہے۔ بہرحال یہ وحی ہوتی ہے، اور وحی کی 2 قسمیں ہیں۔ وحی جو نازل ہوتی تھی ایک شکل قرآن کی ہے، وحی کی ایک شکل، ایک صورت قرآن کی ہے جس کو قرآن کہتے ہیں، دوسری شکل وحی کی حدیث ہے۔ تو وحی نمبر 1 ڈالیے دائرے میں، پھر اس کو 2 حصے سا کھینچیے، ادھر قرآن ہے ادھر حدیث ہے، یہ دونوں کا سرا کس سے ملتا ہے؟ وحی سے ملتا ہے۔ تو قرآن اور حدیث دونوں وحی ہے، تو اللہ نے قرآن بھی نازل کیا، اس کو حدیث بھی نازل فرمائی۔ اب آپ بولیں گے دلیل کیا ہے اس کی؟ کیونکہ ہر لوگ دلیل پوچھتے نا۔ دلیل قرآن کی آیتیں ہیں، احادیث ہیں۔ قرآن کی آیت والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، سورہ نجم آیت نمبر 2،
اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے نبی اپنی ذات سے کچھ نہیں بولتے، اپنی خواہش سے نہیں بولتے، جو کچھ بھی آپ فرماتے تھے اللہ کی طرف سے وہ وحی ہوتا ہے۔ اور ابو داؤد کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن دیا ہے اور اس کے مثل ایک دوسری چیز بھی دی ہے۔ انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، اس کے مثل اس کے برابر دی ہے۔ تو کیا چیز ہے جو قرآن کی تشریح کرنے والی ہے، تفسیر کرنے والی ہے؟ وہ ہے حدیث۔ تو مسلمان قرآن و حدیث دونوں پہ چلتے ہیں۔ صرف قرآن کو ماننے والے ایسے نوجوان بھی ہیں جو آج بھٹک رہے ہیں، بھٹکا رہے ہیں تاویلیں الٹی سیدھی کر کے، اور بعض ایسے بھی ہیں جو احادیث کے اندر شکوک اور شبہات پیدا کر کے عذاب قبر کو نہیں مانتے، جبرائیل کو نہیں مانتے، دجال کی الٹی سیدھی تعویل کرتے ہیں۔ بہت سارے نوجوان انٹرنیٹ کے مسلمان جو انٹرنیٹ کو اپنا امام بنائے ہیں، ان کی گمراہیاں ہیں آج، تو ان سب سے بچنا ہے۔ بہرحال موضوع میں بہت ساری باتیں میری آپ کے سامنے آ گئی ہے۔ اب اصل موضوع پر، گناہوں کے نقصانات پر 5-10 منٹ میں اپنی بات کو اختصار کے ساتھ پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ گناہ کیا ہے؟ گناہ وہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے کوئی سزا مقرر کی ہے، کوئی سزا مقرر کی ہے، یا اس کی قباحت بیان کی ہے، یا اس کے اوپر لعنت بھیجی ہے، اور اس کو جانچنے کا آلہ یہ ہے کہ جس کے کرنے پر آپ کا دل مطمئن ہو جائے وہ نیکی ہے، اور جو کام کرنے کے بعد یا کرنے کے لیے آپ جھجک محسوس کریں، آپ کے اندر ایک قسم کی جھجک ہے، یہ ہے ہی نہیں ہے، ڈاؤٹ ہے، تو سمجھو کہ وہ گناہ ہے۔ یہ جانچنے کا ایک آلہ ہے۔ لیکن گناہ ہے، کل بنی آدم خطاؤن، آدم کی پوری اولاد گناہ گار ہے۔ یہ ماہ رمضان کا آخری عشرہ ہے، سب گناہ گار انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، سب کے لیے اللہ کی طرف سے ایک پروانہ ہے، ایک پیغام ہے۔ پیغام یہ ہے، ہر رات میں، صرف شب قدر کی رات نہیں، ہر رات ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا، ہر رات ہمارا پروردگار 7 آسمان سے پہلے آسمان پر نزول فرماتا ہے۔ ہر رات ہوتا ہے ایسا۔ کب ہوتا ہے؟ حین یبقى من ثلث اللیل، جب رات کا آخری حصہ 1/3 گزر جاتا ہے، یعنی سحری کا وقت سمجھیے، آخری حصہ ثلث اللیل میں اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں۔ کہاں پر؟ پہلے آسمان پر، اور اللہ کی طرف سے پکار ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پکارتا ہے۔ کیا پکارتا ہے؟ ہے کوئی رات کے گناہ گار بندو، آؤ میں تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا۔ تو اللہ کی یہ پکار کو وہی لوگ سنتے ہیں جو صبح اٹھتے ہیں۔ خیر رمضان کا مہینہ ہے، کیسا بھی ایسا ویسا کر کے اٹھ جاتے لوگ، ہے نا، امی اٹھاتے، بیوی اٹھاتے، شوہر اٹھاتے، کوئی تو بھی اٹھاتے، اٹھ جاتے، برحال جاگتے۔ رمضان گزرنے کے بعد اٹھنا نہیں ہوتا۔ کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے۔ اللہ کہتا ہے ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے، نیند نہیں چھوٹنے والی۔ کب تک سوئیں گے؟ ابھی صبح نے بھی صبح اٹھ کے آئیں گے۔ کب اٹھیں گے؟ ان کی صبح کب ہوگی؟ 12-1 بجے ہوں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کی صبح کے وقت برکت عطا فرما۔ آج مسلمانوں کے گھروں سے برکت ختم ہو گئی۔ کیوں ہو گئی؟ وجہ یہ ہے کہ صبح اٹھتے نہیں، سو رہے ہیں بالکل۔ تو ہر رات اللہ تعالیٰ نازل ہو کر اپنے گناہ گار بندوں کو پکارتا ہے۔ گناہ گار بندوں سے ایک بات اور یاد آ گئی۔ بعض لوگ بولتے بھائی میں تو بڑا پاپی ہوں، بہت گناہ گار ہوں، اللہ تعالیٰ میرے کو بخشتا کی نہیں کی، بلکہ ایسا سوچ لیتے نا، بہت گناہ گار ہوں بھائی اللہ بخشتا کی نہیں کی۔ تو ایک آیت ہے قرآن کی، وہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام کی خوشیوں کے کیا کہنے تھے، خوشیاں منانے لگے۔ وہ ایک آیت نازل ہوئی قرآن میں ایسی جس میں اللہ تعالیٰ تقوی والے متقی بندے، نیکوکار عابد و زاہدوں سے خطاب نہیں کر رہا، پاپیوں سے خطاب کر رہا اللہ تعالیٰ، گناہ گاروں سے۔
قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے گناہ گار بندوں سے فرما دیجئے جنہوں نے گناہ کر کے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، ان رحمت اللہ قریب من المؤمنین، اللہ کی رحمت مومنوں سے بہت قریب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، بخشنے کے لیے تیار ہے۔ ہم کبھی جو ہے اللہ سے مانگتے ہی نہیں، بس گناہ پر گناہ کر کے اس کو جمع کر کے رکھ رہے ہیں، گناہوں کا انبار لے کر۔ جب کا جب گناہ کی معافی مانگنا فرض ہے، گناہ کرنے کے بعد، گناہ ہونے کے بعد توبہ کرنا واجب ہے۔ کل کروں گا، پرسوں کروں گا، ابھی تو جوان ہوں بعد میں کر لوں گا، نہیں، گناہ ہونے کے ساتھ ہی توبہ کرنا ہے۔ یہی ہم کو صحابہ اکرام کے اسلاف کے طریقے سے ملتا ہے۔ جیسے صحابہ اکرام کے دور میں، اللہ کے نبی کے دور میں کسی سے گناہ سرزد ہو جاتا، فوری گر گراتے، اللہ سے معافی مانگتے، توبہ کرتے، اور اس زمانے میں سزائیں مقرر تھی، حدود و تعزیرات کی، ہاتھ کاٹنے کی، سمجھے آپ، سزائیں مقرر تھی۔ تو آ کر کہتے طہرنی یا رسول اللہ، مجھے پاک کر دیجئے۔ مطلب کیا تھا کہ مجھ سے گناہ ہو گیا۔ ایک غامدیہ قبیلے کی عورت آئی، کہنے لگی کہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، زنا جیسا بڑا گناہ مجھ سے سرزد ہو گیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری سنسار نہیں کر دیا اس کو، سنسار نہیں کیا اس کو، فوری کیا فرمایا؟ جا اللہ کی بندی، جا تو توبہ کر، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اس کو بھیج دیا، عورت گئی، توبہ کرنے لگی، توبہ کرنے لگی، اتنی توبہ، ایک دن، 2 دن، 10 دن نہیں، پورے 2-2.5 سال تک توبہ کرنے لگی۔ تو آپ اندازہ لگائیے کیسی توبہ کی ہوگی وہ اس خاتون نے، خلوص دل سے، پورے گناہ معاف ہو گئے، ہر گناہ چھوڑ دیا اس نے۔ پھر آئی اللہ کے نبی کے پاس، اے اللہ کے نبی مجھ سے رہا نہیں جاتا، اب تو کم از کم مجھے پاک کر دیجئے، مجھے سنسار کر دیجئے۔ اللہ کے نبی فرماتے اللہ کی بندی جا توبہ کر، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ پھر گئی، پھر توبہ کرنے لگی، پھر ایک مدت کے بعد آئی، اور آتے وقت جو بچہ حرام کا جنی تھی وہ بچہ لے کر آئی، زنا بدکاری سے جو بچہ ہوا تھا وہ بچہ اٹھا کر آئی اللہ کے نبی کی خدمت میں، اور کہنے لگی اب تو مجھے بچہ ہو گیا ہے، آپ مجھے پاک کر دیجئے۔ اللہ کے نبی کتنے رحمت للعالمین تھے، کیسے سبق دیے آپ نے فرمایا اللہ کے بندی جا، جب تیرا بچہ دودھ پینا چھوڑ دے گا تب آنا۔ گئی عورت، پھر واپس۔ دودھ پینے کی مدت کتنی ہوتی؟ 2-2.5 سال ہوتی۔ بچے کی دودھ چھوڑنے کی جو مدت ہوتی ہے 2 یا 2.5 سال۔ 2-2.5 سال کے بعد پھر عورت، وہ خاتون اپنے بچے کو لے کر آئی۔ حدیث میں آتا ہے کہ بچہ ساتھ لے کر آئی ہے، اور بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا بھی ہے۔ اے اللہ کے نبی آپ کم از کم اب تو مجھے پاک کر دیجئے، یہ بچہ جو ہے دودھ چھوڑ چکا ہے، یہ روٹی کھا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس خاتون کو دیکھ کر آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ اس بچے کو لے لو، اور بیت المال کے حوالے کر دیا گیا اس کی تربیت کے لیے۔ پھر ایک گڑھا کھودا گیا اور اس عورت کو اس میں کھڑا کر دیا گیا۔ پھر اللہ کے نبی نے صحابہ کرام سنسار کرنے لگے، پتھر مارنے لگے۔ یہ اسلامی سزا تھی، یہاں تک کہ ایک صحابی اس خاتون کے اوپر جب مارا جا رہا تھا، پتھر مارے جا رہے تھے، خون میں لہو لہان ہے، وہ خون اس کے جسم سے پھٹ کر نکل رہا ہے۔ ایک صحابی کے جسم پر اس کا خون گر پڑا، تو انہوں نے کہا کہ کیسی گناہگار عورت ہے جس کا خون میرے جسم پر گر گیا ہے۔ یہ سننا ہی تھا کہ اللہ کے نبی نے وہ صحابی رسول کو منع کیا اور فرمایا تم خبردار ایسی بات نہ کرو۔ اس خاتون نے ایسی سچی توبہ کی ہے، اس کی توبہ کو اگر مکہ اور مدینے کی ساری بستی والوں پر تقسیم کر دیا جائے تو سب کی بخشش ہو سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سبق دیا ہے۔ تو ایسی سچی توبہ جب تک نہیں ہوگی معاملہ نہیں درست ہوگا، نجات نہیں ہوگی۔ آج مسلمان شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں، گناہوں پر گناہ کر رہے ہیں۔ سب سے بڑا گناہ تو یہ ہے کہ اللہ کی ذات میں اوروں کو شریک کرنا،
اللہ کو چھوڑ کر اوروں سے مانگنا، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے در پر جھکنا، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی دہائی دینا، یا غوث المدد کہنا، یا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہنا، یا رسول اللہ کہنا، یہ سب سے بڑا شرک ہے جو امت کی اکثریت، اس کے علماء، اس کے مشائخ کر رہے ہیں اور کروا رہے ہیں۔ اتنا بڑا گناہ ہے یہ۔ اب اتنے بڑے گناہ کی موجودگی میں اب بتائیے روزے قبول ہوں گے، نمازیں قبول ہوں گی، سب رائے گاہ ہو جائیں گے، سب برباد ہوں گے، کچھ بھی قبول نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ، کیونکہ بنیاد میں فیل ہیں۔ تو لہٰذا ہر گناہ سے توبہ کرنا ضروری ہے۔ بڑا گناہ شرک ہے اگر شرک میں مبتلا ہے، اس کے علاوہ اور بھی گناہ ہے۔ ایک حدیث سناتا ہوں صحیح مسلم کی، اللہ کے نبی نے پوچھا اتدرون من المفلس، تم جانتے ہو میری امت کا مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول کو بہتر معلوم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا مفلس، حقیقی مفلس، مفلس بولے تو کس کو بولتے؟ خلاص، فقیر، کچھ بھی نہیں ہے جس کے پاس۔ ایسا آدمی کون ہے حقیقت میں جو قیامت کے دن یاتی بصوم و صلاۃ و زکات، نماز، روزے، زکوٰۃ، بڑی بڑی نیکیوں کے ساتھ آئے گا اللہ کے دربار میں، لیکن اس نے کسی پر الزام دھرا ہوگا، جھوٹی تہمت لگائی ہوگی، کسی کی عزت سے کھیلا ہوگا، کسی پر جھوٹ افترا باندھا ہوگا، کہیں غبن کیا ہوگا، یہ سارے گناہ اس نے کیے ہوں گے۔ نماز بھی پڑھ رہا ہے، توحید بھی اس کے پاس ہے، سنت بھی موجود ہے، لیکن ڈنڈی مار رہا ہے، لوگوں کی غیبتیں کھا رہا ہے، چغلی کر رہا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں اس کو ہم؟ چغلی کرنا، جھوٹ بولنا چھوٹا گناہ ہے؟ نہیں، بڑے گناہوں میں سے 3 بڑے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ہے۔ بڑے گناہ کتنے ہیں؟ 70 ہے۔ 70 میں بھی بڑے کون سے ہیں؟ 7 ہیں۔ 7 میں بھی بہت اور بڑے، اکبر الکبائر۔ ایک دفعہ ایک شخص نے پوچھا ای الذنب اعظم عند اللہ، اے اللہ کے نبی آپ بتائیے سب سے بڑے گناہ کون سے ہیں اللہ کے نزدیک؟ تو اللہ کے نبی نے نمبر 1 پہ فرمایا الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ ثم ایو، پھر پوچھا پوچھنے والے نے اس کے بعد کون سا گناہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی کرنا بڑا گناہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے والے نے تیسرا اور ایک سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، یہ 2 سوال کے جواب دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیے؟ ایسے ہی جواب دے دیے لیٹ، ٹیک لگا کر۔ ثم ایو، پھر اس سے بڑا گناہ اور کون سا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے بیٹھے ہوئے تھے، ٹیک لگا کر سیدھا اٹھ گئے، آپ کیا ہو گئے؟ سیدھا اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اور آپ نے فرمایا وہ الشہادۃ الزور، اے لوگوں سنو، جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اب آپ دیکھیے اللہ کے نبی کی صحیح حدیث میں نے آپ کے سامنے سنایا ہے، اپنا محاسبہ کریں، ہم شرک تو نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، ماں باپ کی نافرمانی بھی نہیں کر رہے، خدمت کر رہے، مرتے دم تک خدمت کر رہے، لیکن جھوٹ کے معاملے میں کسی پہ تہمت، کسی پہ الزام، ام کا ڈم کا، کسی کی بات سنے کسی پر تہمت باندھ دیے، کسی کے بارے میں کچھ سنے اور کچھ 4 مسالے لگا کے بول دیے، کسی کو بدنام کر دیے، یہ تو عام ہے نا، الا ماشاء اللہ، اللہ بچائے ہم سب کو۔ تو ہر گناہ سے توبہ کرنا ضروری ہے۔ بہرحال موضوع بہت طویل ہو گیا ہے، اصل موضوع پر میں آیا نہیں ہوں، اب میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں، پھر کسی موقع سے اللہ نے چاہا تو گناہوں کے نقصانات، اس کے خطرات پر اللہ نے توفیق دی، اور یہاں کا انتظامیہ اگر مجھے اجازت دیتا ہے تو انشاءاللہ آپ کے سامنے باتیں رکھوں گا، چونکہ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ 45 منٹ یا 1 گھنٹے تک میں اپنا درس دوں گا، اور میرا وقت ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین، قرآن، حدیث اور صحابہ کرام کے طریقے پر سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ہم سے جو خطائیں، غلطیاں ہوئی اللہ تعالیٰ اسے اپنے فضل و کرم سے درگزر اور معاف فرما۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔